فہمدی صاحب، آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی۔ حالیہ دنوں میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں جو احمدی ہیں کمیونٹی، ان کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، انہیں ڈیمولش کیا جا رہا ہے، تھوڑا پھوڑا جا رہا ہے۔ تو اس بارے میں اسلام کا کیا کہنا ہے کہ کسی دوسرے کے مذہب، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانا، اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ بدترین جرم ہے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دیے ہوئے امن کو درہم برہم کرنا ہے۔ اس طرح کے لوگ فساد کے مجرم ہیں، اور قرآن مجید نے کسی طرح کے لوگوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ انہیں عبرتناک سزائیں دی جائیں تاکہ یہ اس کی جسارت نہ کریں۔ اس دنیا میں ہر شخص کو اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ وہ جو مذہب چاہے اختیار کرے، جو نقطہ نظر چاہے اختیار کرے۔ وہ اگر کسی کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ نہیں بن رہا تو مجھے یا آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم اس کے خلاف کوئی اقدام کریں۔ تو وہ احمدی ہو، وہ مسیحی ہو، وہ بدھ ہو، وہ ہندو ہو، وہ مسلمان ہو، سب کو اس دنیا میں اللہ کے دیے ہوئے اس حق کے تحت امن کے ساتھ رہنا ہے اور امن کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرنا ہے۔ ان کے کسی مذہبی معاملے میں نہ مجھے کوئی مداخلت کا حق ہے، نہ کسی ریاست کو مداخلت کا حق ہے۔ یہ اسلام کا قانون ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص کسی کے خلاف اس طرح کا اقدام کرتا ہے تو وہ اللہ کا مجرم ہے۔ بہت شکریہ غامدی صاحب، وائس آف امریکہ سے بات کرنے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جاوید احمد غامدی صاحب اور وائس آف امریکہ کی ایک خاتون، ان کے درمیان ایک چھوٹا سا مکالمہ آپ سن چکے ہیں۔ اس میں دونوں طرف سے ایک مغالطے پر بات کی جا رہی ہے۔ خاتون یہ فرما رہی ہیں کہ پاکستان میں احمدی کمیونٹی پر ظلم ہو رہا ہے اور ان کی عبادت گاہوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں جاوید احمد غامدی صاحب یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ بہت ظلم ہو رہا ہے اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی صریحاً خلاف ورزی ہے اور یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ دونوں طرف ایک غلط فہمی یا مغالطہ کریٹ کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا ایک قانون ہے، پاکستان کا ایک آئین ہے، اور پاکستان کے آئین میں 1974 میں 1974 میں ایک آئینی ترمیم ہوئی جس میں قادیانیوں کو، احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ پھر اس کو مزید قانونی سطح پر واضح کرنے کے لیے 1984 میں 26 اپریل 1984 کو ایک امتناع قادیانیت آرڈیننس منظور کیا گیا، اور اس آرڈیننس کے تحت جو پہلے سے فوجداری قوانین تھے 295B، 298B اور 298C، اس میں ترمیم کی گئی۔ 298B میں جو ترمیم کی گئی اس میں قادیانیوں کو پابند کیا گیا کہ وہ اپنے لیے مسجد اور اذان اور صلاۃ اور امہات المؤمنین یا صحابہ یا اہل بیت اس طرح کی ٹرمینالوجی استعمال نہیں کریں گے۔ اب اس کے پیچھے حکمت اور فلسفہ کیا ہے؟ اصل میں قادیانی وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، مسلمان شمار کرتے ہیں، اور ایک بہت بڑا اس کا خطرہ موجود ہے کہ عام مسلمان غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ظاہر ہے ایک مسلمان کے لیے دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا فرض ہے، اور ایک مرد کے لیے نماز باجماعت ایک اہمیت رکھتا ہے، لہٰذا کوئی بھی شخص جب ظہر کی نماز پڑھے گا یا عصر کی نماز پڑھے گا تو وہ مسجد جائے گا۔ اب مثال کے طور پر میں ایک جگہ اجنبی ہوں اور ظہر کا وقت ہو گیا تو میں ظاہر قریب کوئی مسجد ڈھونڈوں گا اور کسی مسجد میں جا کر ظہر کی نماز ادا کرنے کو پریفر کروں گا۔ اب میں ایک مسجد میں چلا جاتا ہوں، وہاں پر ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، اور نماز پڑھنے کے بعد مجھے بتایا جاتا ہے کہ یہ تو قادیانیوں کی عبادت گاہ ہے، تو ظاہر ہے کہ میری نماز تو ضائع ہو گئی، اس لیے کہ قادیانی جنہیں میں غیر مسلم سمجھتا ہوں وہ بے شک جو بھی عبادت کریں ان کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی۔ یہ ایک متفقہ بات ہے۔ مجھے کنفیوژن کیوں لاحق ہوئی؟ مجھے کنفیوژن اس لیے لاحق ہوئی کہ اس عمارت سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ مجھے کنفیوژن اس لیے لاحق ہوئی کہ اس عمارت کا جو طرز تعمیر ہے اس پر مینار ہے اور اس کا محراب ہے بالکل مسجد کی طرح، تو ایک مسلمان کا کنفیوز ہونا
یہ بالکل سمجھ میں آتا ہے۔ لہٰذا یہ قانون بنا دیا گیا کہ جو قادیانی ہیں وہ بے شک اپنی عبادت کریں، اپنی عبادت میں وہ آزاد ہیں، لیکن اپنی عبادت کو وہ نماز یا صلاۃ نہیں کہہ سکتے، اور اس کے لیے آذان جو کہ اسلامی شعار میں سے وہ اختیار نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے وہ جو عبادت خانہ بنائیں گے اس کو جیسی بھی شیپ دے دیں، لیکن اسے وہ مسجد کی طرز تعمیر پر تعمیر نہیں کر سکتے، اس میں محراب نہیں بنا سکتے، اس میں مینار نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ کوئی مسلمان، کوئی اجنبی مسلمان وہاں سے گزر کر اسے مسجد سمجھ کر اس میں داخل نہ ہو۔ لہٰذا یہ ایک قانون بنایا گیا۔ اب قادیانی طبقہ اس قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اپنے عبادت خانوں کو مسجد کی شیپ دے دیتا ہے اور وہاں مینار تعمیر کر دیتا ہے، وہاں محراب بنا دیتا ہے، تو ظاہر ہے اس سے مسلمانوں کی جذبات میں اشتعال پیدا ہوگا، اور اگر قانون خود حرکت میں نہیں آئے گا تو کچھ لوگ اس کو توڑنے کی کوشش کریں گے، اس مینار کو گرانے کی کوشش کریں گے، اس محراب کو منہدم کرنے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا بنیادی غلطی اس میں مسلمانوں کی نہیں ہے، اسلامی معاشرے کی نہیں ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی یا پھر قادیانی کمیونٹی کی ہے کہ وہ یعنی قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جاوید احمد غامدی صاحب قادیانیوں کو کھلی لائسنس دے رہے ہیں کہ وہ بے شک مسجد تعمیر کریں، بے شک وہ عبادت کے لیے نماز اور اذان کی اصطلاحیں استعمال کریں، تو یہ مسلمانوں کو کنفیوز کرنے والی بات ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا اور آپ کے بعد کسی بھی شخص کو کسی بھی درجے میں نبی مانتا ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، یہ وہ عقیدہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے لے کر آج تک امت میں بالکل اتفاق سے ہے، جس پر کوئی طبقہ، کوئی فرقہ اور مسلمانوں کا کوئی بھی ایسا عالم ایسا نہیں ہے جو اس سے انکار کرتا ہو۔ صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک ہر دور میں اس پر اتفاق اور اجماع پایا گیا ہے کہ جو بھی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور جو اسے نبی مانے گا اس کے بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ لہٰذا اسلام نے جو اقلیتوں کو تحفظ دیا ہے اور اقلیتوں کی عبادت گاہوں کو تحفظ دیا ہے، اسلام نے عیسائیوں کو تحفظ دیا ہے اور ان کی عبادت گاہوں کو یعنی گرجا گھروں کو تحفظ دیا ہے، یہودیوں کی عبادت گاہوں کو تحفظ دیا ہے، یا اور بھی جتنے مذاہب ہیں ان کی تمام عبادت گاہوں کو تحفظ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا غلط فائدہ قادیانی حضرات اٹھائیں۔ قادیانی حضرات اگر اپنی عبادت گاہوں کا تحفظ چاہتے ہیں تو انہیں پاکستان کے قانون کا احترام کرنا ہوگا، انہیں پاکستان کے قانون کے مطابق اپنی عبادت گاہ کے لیے علیحدہ تشخص قائم کرنا ہوگا، اسے الگ نام دینا ہوگا، اس کی جو آرکیٹیکچر ہے اور اس کی طرز تعمیر ہے اس میں بالکل ایک نئی چیز بنانی ہوگی، وہ اپنے لیے شیپ دے دیں جو دے سکتے ہیں اور اس کے لیے کوئی نام دے دیں جو دے سکتے ہیں، لیکن اس میں اسلام کا اور مسلمانوں کا کوئی طرز اور مسلمانوں کی کوئی شعائر میں سے کوئی چیز کو اختیار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اقلیات کو تحفظ دینا تو ایک بات ہے، لیکن جو اکثریت ہے ان کے حقوق کا تحفظ اس کی بھی کوئی معنی ہے نا۔ یعنی ایک عجیب بات ہے کہ آپ اقلیت کو تو تحفظ دے رہے ہیں لیکن اقلیت کی دست درازی سے اکثریت کو محفوظ نہیں کرنا چاہتے، تو یہ کون سا قانون ہو گیا اور یہ کون سا آئین ہو گیا؟ اور خود غامدی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ وہ جہاں رہتے ہیں اس وقت امریکہ میں، کیا وہ امریکی قانون کی خلاف ورزی کریں گے؟ کیا امریکہ کے اندر وہ کوئی ایک مسجد ایسی بنائیں گے جس کی جو NOC ان کے پاس نہ ہو؟ اب اگر امریکہ میں وہ کوئی ایک مسجد بناتے ہیں جس کی NOC انہوں نے نہیں لی اور امریکی حکومت اور ان کے اہلکار آ کر اسے گرا دیتے ہیں، تو کیا اس کو وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جرم قرار دیں گے؟ کیا اس کو وہ انسانیت کے خلاف جرم قرار دیں گے؟ بلکہ آگے بڑھ کے کہیں گے کہ امریکی حکومت نے اور ان کے ایڈمنسٹریشن نے بالکل ٹھیک کیا ہے کہ غیر قانونی عمارت کو گرا دیا، چاہے وہ مسجد ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ وہ وہاں پر اپنے آپ کو قانون پسند شہری تصور کریں گے۔ تو پاکستان کے اندر یہ قانون کہاں چلا گیا؟ پاکستان کے اندر قانون پسندی کہاں چلی گئی؟ پاکستان کے قانون کو انہوں نے اتنا ہلکا کیوں لے لیا کہ جو کوئی پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی کرے اس کو تو وہ شاباش دیں، اور اس قانون کے خلاف عمل کرنے پر اگر قانون حرکت میں آتا ہے اور قانون کی بنیاد پر اس عمارت کو گرا دیا جاتا ہے، اس مسجد کی مینار کو گرا دیا جاتا ہے، اس کے محراب کو گرا دیا جاتا ہے، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جرم قرار دیتے ہیں۔ یعنی یہ دوئی، یہ تناقض اور یہ منافقت اور یہ ڈبل سٹینڈرڈز یہ غامدی صاحب کے ہو سکتے ہیں، کسی اور کے نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا
جو بھی احمدی ہے، جو بھی قادیانی ہے، وہ پاکستان کا شہری بن سکتا ہے، پاکستان میں بطور اقلیت اپنی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن اسے تابع ہونا ہوگا پاکستان کے آئین کا، اسے تابع ہونا ہوگا پاکستان کے قانون کا، اس کو اپنے آپ کو، اپنے اسٹیٹس کو اس کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ یعنی اگر وہ اپنے اسٹیٹس کو، اقلیت کے اسٹیٹس کو مان لیتا ہے تو ہمیں اس کے رہنے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر وہ اسٹیٹس کو چیلنج کرتا ہے اور اس قانون کو چیلنج کرتا ہے اور اس کے خلاف عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم تو پھر یہی کہیں گے کہ اس کے خلاف قانون کو حرکت میں آنا چاہیے اور قانون کو اس کو اپنے حدود تک محدود کرنا چاہیے۔ تو وائس آف امریکہ کے جو خاتون ہے اس نے بھی ایک غلط بات کی، ایک غلط فہمی کو پھیلانے کی کوشش کی۔ پاکستان میں کوئی ایسی حرکت نہیں ہے کہ کسی بھی اقلیت کی کوئی عبادت گاہ وہ جلا دی جائے یا گرا دی جائے، کوئی خال کوئی ایک اگر قصہ ہوا ہے تو یہ تو امریکہ میں بھی ہوتا ہے، مسلمانوں کی مساجد پر لوگ چڑھ دوڑتے ہیں اور فائرنگ کرتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے ہلاک کر دیتے ہیں۔ ایسا ایک واقعہ اگر پاکستان میں ہوا ہے تو وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بالعموم پاکستانی معاشرے میں اقلیتوں کو تحفظ دیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی اقلیت اٹھ کر پاکستان کے قانون کو چیلنج کرے گی تو اسے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔